الیکشن کمیشن نے NA-249 کراچی میں ضمنی انتخاب کا حتمی نتیجہ روک دیا، حکم امتناع جاری۔ ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے لیے مسلم لیگ نون کے مفتاح اسماعیل کی درخواست سماعت کے لیے منظور، فریقین کو 4 مئی کے نوٹس جاری۔ حکومت کا حکم امتناع کا خیر مقدم، تاہم وزیر اطلاعات فواد چودھری نے تبصرہ کیا کہ ری کاؤنٹنگ کی بجائے ری پولنگ ہونی چاہیے۔ پیپلز پارٹی بھی ری پولنگ کی حامی۔ سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی ری پولنگ میں مخالفین کو دوبارہ شکست دینے کے لیے پرعزم۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات لانے کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون کی پیشکش کر دی۔ کہا 1 سال سے اپوزیشن سے کہہ رہے ہیں کہ انتخابی نظام میں اصلاحات کے لیے تعاون کریں۔ حکومت ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے انتخابی اصلاحات لانے کا عزم رکھتی ہے۔ ٹیکنالوجی کے استعمال سے الیکشن میں شفافیت آئے گی، ساکھ بہتر ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایک بار پھر ضمنی انتخاب ہوئے، پھر دھاندلی کے الزامات لگے، ٹرن آؤٹ کم رہا پر الزامات کم نہیں ہوئے۔ رہنما نون لیگ مریم نواز نے عمران خان کے بیان پر رد عمل میں کہا ہے کہ ہوشیار بننے کی کوشش نہ کریں اور الیکشن کمیشن کو دباؤ میں نہ لائیں۔ کہا پی ٹی آئی کراچی میں آخری نمبر پر رہی، اسے عوام نے بار بار مسترد کیا۔ عمران کو چاہیے اقتدار چھوڑ دیں۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نے وزیر اعظم کے بیان پر کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا شگوفہ چھوڑ کر عمران صاحب الیکشن چوری کا نیا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ان جیسے ووٹ چور کے ہوتے الیکشن اصلاحات نہیں ہو سکتی۔ پاکستان میں کورونا کی جنوبی افریقی اور برازیلی اقسام کی تشخیص۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے مطابق میاں والی کے شہری میں جنوبی افریقی کورونا وائرس پایا گیا۔ اسلام آباد کے شہری میں برازیلین کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کانٹیکٹ ٹریسنگ جاری۔ حکام کا کہنا ہے کہ دونوں طرح کا کورونا وائرس تیزی سے پھیلتا ہے۔ ملک میں کورونا سے ایک دن میں مزید 146 افراد انتقال کر گئے۔ 4696 نئے کیسز رپورٹ۔ کورونا مثبت کیسز کی شرح تقریباً 10% ریکارڈ کی گئی۔ 24 گھنٹے میں 48,740 ٹیسٹ کیے گئے۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے لاہور میں مکمل لاک ڈاؤن، بین الصوبائی ٹرانسپورٹ مکمل بند۔ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 12% اور پنجاب میں تقریباً 11% رہی۔ صوبے میں ایک دن میں کورونا سے 90 اور لاہور میں 39 اموات ہوئی۔ کوئٹہ میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح تقریباً 23% تک پہنچ گئی۔ بلوچستان بھر میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 17% ریکارڈ کی گئی۔ وفاقی وزارت داخلہ نے کورونا کے پیش نظر ملک بھر خصوصاً شہری علاقوں میں یوم علی کے جلوسوں پر پابندی لگا دی۔ SOPs کے ساتھ مجالس کی اجازت ہوگی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے یوم علی پر ہر قسم کے جلوسوں پر پابندی کا فیصلہ کیا تھا۔ NCOC کا بینکس، پوسٹ آفیسز اور کال سینٹرز کو 50% ورک فرام ہوم پالیسی سے استثنا دینے کا فیصلہ۔ فارم 45 کا واٹس ایپ الیکشن کمیشن میں نہیں پہنچا۔ 30 فارم 45 جو ہیں وہ ہمیں نہیں ملے۔ بہت سے فارم 45 ایسے ہیں جس میں ٹوٹل ہی نہیں کیا ہوا۔ معاملہ کچھ دال میں کالا نظر آ رہا ہے کہ جس پارٹی کا اس حلقے میں وجود نہیں تھا وہ آج الیکشن کیسے جیت سکتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے۔ جو چوتھے نمبر پر بھی نہیں تھے وہ کیسے جیت گئے؟ ایسے الیکشن سلیکٹڈ جیتا کرتے ہیں۔ کہا کہ NA-249 میں 100 سے زیادہ فارم 45 ایسے ہیں جن پر دستخط نہیں۔ 34 پولنگ اسٹیشنز کے فارم 45 کا واٹس ایپ ریزلٹ ریٹرننگ افسران کے پاس نہیں۔ 30 فارم 45 نون لیگ کو نہیں ملے۔ بہت سے ایسے ہیں جن پر ٹوٹل ہی نہیں کیا گیا۔ اتنی بے ضابطگیوں کے بعد دوبارہ گنتی کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ PTI کو بھی نشانے پر رکھ لیا۔ اسد عمر کو بھی مشورہ دیا کہ خان صاحب سے کہیں ملک کا جلدی پیچھا چھوڑ دیں۔ کراچی کے حلقہ NA-249 کے ضمنی انتخاب میں الیکشن قوانین کی خلاف ورزیوں کے 143 واقعات ہوئے۔ ان میں 58 واقعات ووٹ ڈالنے اور گننے سے متعلق ہیں۔ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کی رپورٹ۔
رپورٹ کے مطابق 11 واقعات میں ووٹر کو ووٹ ڈالنے سے روکتے ہوئے واپس بھیج دیا گیا. پولنگ سٹاف نے 27 میں سے 4 پولنگ سٹیشنز پر فارم 45 پولنگ ایجنٹس کو نہیں دیا. پولنگ سٹاف نے 7 پولنگ سٹیشنز کے باہر فارم 45 نہیں لگایا. 3 پولنگ سٹیشنز پر سٹاف نے فارم 45 فیفن کے نمائندوں کو فراہم نہیں کیا. ٹرن آؤٹ 21.6% رہا. اپریل کے آخری ہفتے میں کراچی اور حیدرآباد میں کورونا مثبت کیسز کی شرح میں اضافہ. 23 سے 29 اپریل کے دوران کراچی میں شرح 10%، حیدرآباد میں تقریباً 17% اور سکھر میں 7% ریکارڈ کی گئی. ایک ہفتے میں کراچی میں 3000 سے زیادہ اور حیدرآباد میں 1000 سے زیادہ افراد کورونا وائرس میں مبتلا ہوئے. پنجاب میں کورونا کے برطانوی وائرس نے پنجے گاڑ لیے. تیسری لہر میں 90% مثبت کیسز برطانوی وائرس والے نکلے. 3 ماہ کے دوران سامنے آئے مثبت کیسز میں 90% برطانوی وائرس تھا. محکمہ صحت کے ذرائع کے مطابق 10% پازیٹیو کیسز میں ووہان وائرس تھا. پنجاب میں ابھی تک برازیل یا جنوبی افریقی وائرس کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا. ایک روز میں مزید 101 ہیلتھ کیئر ورکرز کورونا میں مبتلا. کورونا سے متاثرہ ہیلتھ ورکرز کی تعداد 578 ہو گئی. ایک ماہ میں 868 ہیلتھ کیئر ورکرز کورونا سے متاثر ہو چکے. مجموعی طور پر 153 ہیلتھ کیئر ورکرز کورونا کے باعث انتقال کر چکے. نشتر ہسپتال ملتان میں 40 وینٹیلیٹرز کئی ماہ سے خراب ہونے کا انکشاف. ہسپتال کے قابل استعمال 82 وینٹیلیٹرز میں سے 74 پر مریض زیر علاج. ہسپتال ترجمان کا کہنا ہے کہ خراب وینٹیلیٹرز ٹھیک کرنے کے لیے کام شروع کر دیا ہے. کورونا کے کیسز بڑھنے سے اسپتالوں میں دباؤ بڑھنے لگا. مردان میں کورونا کے لیے مختص 80% وینٹیلیٹرز زیر استعمال. ملتان 76، لاہور 69، بہاولپور میں 67% وینٹیلیٹرز پر مریض زیر علاج. ملتان میں 76، پشاور میں 72، سوابی 63، سوات میں 61% آکسیجن بیڈ زیر استعمال. وفاقی حکومت کا ڈاکٹر رضوان کو چینی اسکینڈل کی تحقیقاتی ٹیم کی سربراہی جاری رکھنے کا حکم. ڈاکٹر رضوان کی ٹیم ایڈیشنل ڈی جی FIA ابوبکر خدابخش کو رپورٹ کرے گی. سربراہ FIA ٹیم ڈاکٹر رضوان کی سربراہی میں آج جہانگیر ترین اور علی ترین کے 3 مئی کو کیس کی سماعت سے متعلق لاہ عمل بنایا جائے گا. اگر چینی سستی ملتی نا تو ہم لوگ کبھی بھی ادھر دھکے کھانے نہ آتے. 2 گھنٹے ہو گئے کھڑے ہوئے کو. ابھی تک تو کوئی آگے سے روٹین بنے تو ہمیں کوئی باری ہے نا. لاہور کے رمضان بازاروں میں چینی خریداروں کا رش مزید بڑھ گیا. شہری سستی چینی کی دھوپ میں گھنٹوں لمبی قطار لگانے پر مجبور. شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ نااہل اور بیکار لوگوں کو چینی کے اسٹالز پر بٹھا کر غریب عوام کا تماشا دیکھ رہی ہے. ملکی عوام سب سے زیادہ کس بات پر پریشان ہے؟ مہنگائی، ملکی معاشی حالات یا بے روزگاری؟ گیلپ پاکستان کے کنزیومر کانفیڈنس انڈیکس کی رپورٹ کے مطابق 92% پاکستانی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے سے شدید پریشان ہے. 76% عوام بے روزگاری پر فکر مند ہیں. 60% افراد کو ملکی معاشی صورتحال پر تشویش ہے. 44% افراد نے اپنی مالی حالت کو پتلا قرار دیا. سروے میں شامل 1500 سے زیادہ افراد میں 38% شہری مستقبل میں بھی معاشی صورتحال کی بہتری سے نا امید. 23% سمجھتے ہیں کہ پچھلے 6 ماہ کے مقابلے میں اب صورتحال بہتر ہے. Oh, that's a brilliant delivery. I'll never forget it. Nick, and what a catch. Wicket number 4 for Hassan Ali. Hold him. حسن علی کی تباہ کن بولنگ. پاکستان نے زمبابوے کو پہلے ٹیسٹ میں اننگز اور 116 رن سے ہرا دیا. حسن علی نے دوسری اننگز میں 5 اور میچ میں 9 وکٹ حاصل کی. زمبابوے کی ٹیم دوسری اننگز میں صرف 134 رن بنا سکی. اس سے پہلے پاکستان نے پہلی اننگز میں 426 رن بنائے. فواد عالم نے 140 رن کی شاندار اننگز کھیلی. عمران بٹ 91 اور عابد علی 60 رن بنا کر نمایاں رہے. روزگار بالکل نہیں ہے. 1.5 ماہ میں 3 دہاڑی لگی ہے ہماری. مزدور کو کون حقوق دے گا؟ ہمیں تو مزدوری نہیں میں حقوق کیا ملیں گے؟ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. ابھی کیا کریں؟ ہم کیسے چھٹی کریں؟ ہمارے پاس ہے نہیں کچھ. ملک میں مزدور حقوق نہیں، دہاڑی کے لیے پریشان. مزدور آج بھی کام کے مطابق اجرت اور حقوق سے محروم.
پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج مزدوروں کا دن منایا جا رہا ہے۔ کراچی میں مزدوروں کا کہنا ہے کہ مزدوری نہیں ملتی، حقوق کیا ملیں گے، مہنگائی سے زندگی اور مشکل ہو گئی۔ فیصل آباد کے محنت کشوں کی اکثریت کو سوشل سیکیورٹی کے مراد حاصل نہیں۔ پاکستان کی ترقی میں مزدوروں کی خدمات کو سلام، صدر مملکت عارف الوی کا مزدوروں کو خراج تحسین۔ کہا مزدور اور عادل پیداوار کے عمل میں شراکت دار ہیں، پاکستان کو تعاون اور ترقی کی علامت بنانے میں کردار ادا کریں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے پیغام میں کہا کہ 1 مئی کا دن مزدوری کے وقار کی علامت ہے۔ حکومت مزدوروں کو بہتر ماحول، رہائش اور تعلیم کی سہولتوں کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا یوم مزدور پر بے نظیر مزدور کارڈ لانچ کرنے کا اعلان۔ کہا بے نظیر مزدور کارڈ سے مزدوروں کو سہولتیں مل سکیں گی۔ بے نظیر مزدور کارڈ کے ذریعے صنعتوں میں کام کرنے والے مزدور رجسٹرڈ ہو سکیں گے۔ وہ مزدور جو فیکٹری یا صنعت میں کام نہیں کرتے ان کو بھی رجسٹریشن کا حق ہوگا۔ آئندہ بھی پیپلز پارٹی مزدوروں کے حق کے لیے لڑے گی۔ ایسا ماحول پیدا کریں جس سے مزدوروں کو روزگار اور حق ملے۔ ملک بھر میں کورونا ویکسینیشن سینٹرز آج یوم مئی کو بھی کھلے۔ کورونا ویکسینیشن کے لیے ملک بھر سے 32,92,000 سے زیادہ افراد رجسٹر۔ ہیلتھ کیئر ورکرز اور 40 سال اور اس سے زیادہ عمر کے افراد بھی رجسٹریشن کروانے والوں میں شامل۔ اسلام آباد میں 1.5 لاکھ سے زیادہ افراد نے کورونا ویکسین لگوا لی۔ ویکسین لگوانے والوں کا پیغام ہے ملک میں معمول کی زندگی کی واپسی چاہتے ہیں تو ویکسین کو ہاں، کورونا کو نہ۔ ملک میں گزشتہ ماہ 1 سے 10 سال تک کی 1,424 بچیاں کورونا سے متاثر ہوئیں۔ 11 سے 20 سال تک کی 5,205 لڑکیاں وائرس کی لپیٹ میں آئیں۔ وفاقی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ ماہ 11 سے 20 سال تک کے 6,957 لڑکے وبا میں مبتلا ہوئے۔ ملک بھر میں 1 سے 10 سال تک کے 6 بچے اور بچیاں کورونا سے انتقال کر گئے۔ پاکستان آنے والی ایئر ٹریفک 80% تک کم کرنے کی ہدایت۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق مسافروں کی فاسٹ ٹریک ایپ میں رجسٹریشن اور 72 گھنٹے پہلے PCR منفی ٹیسٹ رپورٹ دکھانا لازم ہوگا۔ مسافر ٹیسٹ مثبت آنے پر 10 دن قرنطینہ کرنے کے پابند ہوں گے۔ پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے ایڈوائزری جاری۔ فضائی سفر محدود رکھنے کی پابندیاں 4 سے 20 مئی تک نافذ رہیں گی۔ نواب شاہ میں ٹرین کی پٹری پر کھیلتی 2 بچیوں کو بچاتے ہوئے ماں ٹرین کی زد میں آ کر جاں بحق۔ دونوں بچیاں زخمی، ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ گوجرانوالہ میں ذخیرہ اندوزی اور گندم سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن۔ گندم کی 55,600 بوری برآمد کر لی گئی۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق تحویل میں لی گئی گندم سرکاری گوداموں ذخیرہ اندوزی اور گندم سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن۔ گندم کی 55,600 بوری برآمد کر لی گئی۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق تحویل میں لی گئی گندم سرکاری گوداموں میں منتقل کر دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ FBR کا اپریل میں 57% ٹیکس نمو حاصل کرنا قابل تحسین ہے۔ FBR نے رواں سال اپریل میں 384 ارب ٹیکس وصولیاں کی۔ گزشتہ مالی سال اپریل میں 240 ارب روپے ٹیکس جمع کیا گیا تھا۔ رواں مالی سال جولائی سے اپریل تک 3,780 ارب روپے ٹیکس جمع ہوا، جو گزشتہ مالی سال کی ابتدائی 10 ماہ سے 14% زیادہ۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے انٹرویو میں کہا ہے کہ مقصد کے حصول میں رکاوٹ نظر آئی تو عمران خان اپنا دور اقتدار کم کرنے پر بھی تیار ہو سکتے ہیں، اسمبلیز توڑ سکتے ہیں۔ کہا کہ عمران خان اقتدار سے چمٹنے والے نہیں، انہیں بلیک میل کر کے کوئی کام نہیں کروایا جا سکتا۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب کہتے ہیں کہ سابق حکومت نے فیصل آباد کو ٹیکسٹائل کا قبرستان بنا دیا تھا۔ ہم ٹیکسٹائل پالیسی لائے، اضافی بجلی اور کورونا کے دوران مزدوری کو سیلری پیکج دیا۔ ملکی برآمدات بڑھ رہی ہیں، لاکھوں نوکریاں ملیں گی۔ پنجاب میں مزدور کی کم سے کم اجرت 20,000 روپے کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ حکومت نے 3 برس میں ورکرز کی کم از کم اجرت میں 5,000 روپے کا اضافہ کیا۔ سابق حکمرانوں نے مزدور کی کم از کم اجرت سے 3,000 روپے بڑھائی۔ محنت کش کی فلاح و بہبود سب سے زیادہ مقدم ہے۔ MQM پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ کراچی کی آبادی کو آدھا دکھایا لیکن ٹیکس پورا دکھایا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کو وفاق کا شوق نہیں، بس کراچی لوٹنے کو مل جائے وہی کافی ہے۔
کراچی کے لیے جتنا بھی اعلان ہوا وہ وفاقی حکومت اپنی جیب سے نہیں دے رہی، یہ شہر کما کر دے رہا ہے۔ امریکی سینیٹرز نے پاکستان افغانستان کے لیے معاشی بل امریکی سینٹ میں متعارف کروا دیا۔ ڈیموکریٹ رہنما طاہر جاوید کا کہنا ہے کہ بل منظوری کے بعد قانون کا حصہ بن گیا تو 10 سال کے لیے پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا۔ پاکستان کی امریکہ کے لیے ایکسپورٹ 10 گنا بڑھ سکتی ہیں، ٹیکسٹائل کا سامان بغیر ڈیوٹی امریکہ بھجوایا جا سکے۔ افغانستان کے معاملے کا کوئی فوجی حل نہیں، بین الافغان مذاکرات کے ذریعے سیاسی تصفیہ ہی پائیدار امن و استحکام کا واحد راستہ ہے۔ دوحہ میں افغانستان کے معاملے پر امریکہ، روس، چین اور پاکستان کے نمائندوں کے اجلاس کے بعد امریکی محکمہ خارجہ کا مشترکہ بیان میں استعمال کیا گیا لفظ، کہا گیا کہ افغانستان سے فوجی انخلا کے دوران امن کی کوشش میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ اجلاس میں افغانستان، طالبان، قطر کے نمائندے بھی شریک ہوئے۔ بین الافغان سیاسی حل کے لیے کوششیں بڑھانے پر اتفاق۔ بیڈ نہیں مل رہا، کافی دیر سے کھڑے پیشنٹ لے کے، اس سے پہلے بھی ہم وہاں بھی نہیں ملا۔ بھارت میں یومیہ کورونا کیسز کا ایک اور ریکارڈ، ایک دن میں مزید 4 لاکھ سے زیادہ افراد میں کورونا کی تصدیق۔ ہسپتالوں میں آکسیجن اور بستروں کی کمی۔ آگرہ کے ایک ہسپتال میں پولیس نے آکسیجن سلنڈر خاتون سے ہٹا کر VIP کو دے دیا، خاتون 2 گھنٹے بعد چل بسی۔ بیٹے کی پولیس کے سامنے گڑ گڑانے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ گجرات کے ایک ہسپتال میں آگ لگنے سے کورونا کے 18 مریض ہلاک۔ بھوپال کے ایک شہری نے اپنے رکشے کو ایمبولینس بنا لیا۔ نئی دلی کے مودا خانے اور شمشان گھاٹ بھر گئے۔ 28 دن میں کورونا سے 52 صحافی بھی ہلاک۔ ممبئی میں 18 سال سے زیادہ عمر کے افراد کی ویکسینیشن کا آج سے آغاز۔ تھائی لینڈ کا طیارہ آکسیجن کنسنٹریٹرز لے کر دلی پہنچ گیا۔ امریکہ کا 4 مئی سے بھارت پر سفری پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ۔ بھارت سے امریکہ آنے والی تمام پروازوں پر پابندی ہوگی۔ آسٹریلیا نے بھی بھارت پر سفری پابندیاں عائد کر دی۔ خلاف ورزی کرنے والے افراد کو 5 سال قید اور جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ آئرلینڈ نے بھی بھارت سے آنے والوں پر قرنطینہ کی شرط رکھ دی۔ بھارتی حکومت نے کورونا کیسز میں اضافے کی وارننگ نظر انداز کی، سخت پابندیاں نافذ نہیں کی۔ بھارتی کورونا برطانیہ، سوئٹزرلینڈ اور ایران سمیت 17 ملکوں میں پھیل چکا۔ سائنٹیفک فورم میں شامل 5 بھارتی سائنسدانوں کی برطانوی خبر ایجنسی سے گفتگو، کہا کورونا کے دوران مودی کی زرعی پالیسیز کے خلاف لاکھوں کسانوں کا احتجاج جاری رہا۔ لاکھوں افراد بغیر ماسک پہنے مذہبی اجتماعات اور سیاسی ریلیز میں شریک ہوئے۔ امریکی ادارے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الرجی اینڈ انفیکشن ڈیزیزز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی کا کورونا پھیلاؤ روکنے کے لیے بھارت میں چند ہفتوں کا فوری لاک ڈاؤن کرنے کی تجویز۔ قومی کرکٹرز کے نئے سینٹرل کانٹریکٹ میں بڑے پیمانے پر کھاڑ پچھاڑ کا امکان۔ سینٹرل کانٹریکٹ کی مدت 30 جون کو ختم ہوگی۔ دورہ زمبابوے کے بعد نئے کانٹریکٹ 1 جولائی سے ملیں گے۔ عثمان شنواری اور افتخار احمد کو کانٹریکٹ ملنے کی امید نہیں۔ اسد شفیق، شان مسعود اور حارث سہیل کی تنزلی کا امکان۔ فواد عالم سمیت کئی کھلاڑیوں کی ترقی متوقع۔ Messi hits one off! Swinger and short of the goal. Jordi Alba, Lionel Messi! میسی کے جوتے 2 کروڑ 65 لاکھ روپے سے زیادہ میں نیلام۔ میسی نے یہی جوتے پہن کر 644واں گول کر کے لیجنڈ پیلے کا زیادہ گول کرنے کا ریکارڈ توڑا تھا۔ نیلامی سے حاصل رقم خیراتی کاموں پر خرچ کی جائے گی۔ برطانیہ کی ملکہ کے زیر استعمال رہنے والی شاندار کار بینٹلے کا ماڈل فروخت کے لیے پیش کر دیا گیا۔ قیمت صرف 1,80,000 پاؤنڈ یعنی 3 کروڑ 82 لاکھ سے زیادہ پاکستانی روپے۔ کار 2013 سے 2015 کے درمیان ملکہ کے زیر استعمال رہی۔ پاکستان کے دیوسائی نیشنل پارک میں برف سے ڈھکے ہوئے علاقے میں بھورے ریچھ کو بھاگتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔
معدومی کے خطرے سے دو چار بھورے ریچھ کی دنیا میں انتہائی کم تعداد باقی رہ گئی ہے. ویوسائی میں 40 سے زیادہ بھورے ریچھ موجود ہیں. کیا سر اور کیا آواز. بچی نے دیا گائیکی میں خوب ساتھ. سوشل میڈیا پر بچی کی خاتون کے ساتھ گانا گانے کی دلچسپ ویڈیو وائرل ہو گئی.